قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الامراض يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمين. اذهب الباس اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أيها الذين آمنوا. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، دنیا کے جھوٹے الہوں کو چھوڑ کر، دنیا کی گندی ہستیوں کو چھوڑ کر ایک رب ذوالجلال کے اوپر ایمان لانے والو اور اس کے پیغمبر ذی شان کو اپنا ہادی رہبر مرشد ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر مکمل پورے کے پورے. ولا تتبعوا، بات نہ مانو، کہا نہ مانو، پیروی نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان لعین کی، انہو لکم عدو مبین، بے شک ہوتے واسطے تواڈے دشمن واضح ظاہر اوپن. ارشاد فرمایا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ وصحابی، میرے تو بعد میرے صحابہ دی راہ اپنایا جے. من تشبہ بقوم فہو منہم. ارشاد ثانیہ محبوب پیغمبر کا، جو قوم جس کی مشابہت کرے گی اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. ارے مومنوں تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے. مدینے سے آواز آتی ہے تم کو، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے. بگڑ خود گئے قوم کے رہنما ہیں، سبق شرک و بدعت پڑھا جا رہا ہے.
میں کس کو کہوں کہ حیا اٹھ گیا ہے بازاروں میں، عورتیں بھی فیشن نما ہیں، ہے رشوت زنا کی تو سب کو اجازت، جو قرآن سنائے سزا پا رہا ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تذکیر، حمد، ثنا، عبادت، ریاضت، صدقہ، سخاوت، حاجت مندی، نیاز مندی، خال کے کل، مال کے کل، احکم الحاکمین، رب العالمین، رؤوف الرحیم، رب ذوالجلال کے لیے درود سلام لاتعداد انگنت بے شمار، خیر الانام پیغمبر، ذیشان پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المتقین والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، جرنیل اعظم، مجاہد اعظم، ساقی کوثر، والی بطحا، شاف روز جزا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ذات ذیشان کے اوپر جس نبیوں، پیغمبروں، مرشدوں، ہادیوں، رہبروں، خاتم النبیین پیغمبر کو ہمارے لیے کائنات میں اپنی پہچان، اپنی آواز اور اپنا دین بنا کر رشد و ہدایت کے لیے عملی قرآن بنا کر مبعوث فرما کر ماننے والوں کو، پیروکاروں کو، مسلمانوں کو، امت کو پابند فرما دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کائنات کے عباسیوں، نبی کے امتیوں، میرا پیغمبر جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد میں رب تمہیں پابند کر رہا ہوں، اسوہ حسنہ، صبح و روز، شام و سحر، لیل و نہار، خوشی و غمی اور تجارت و معاملات، طرز حکمرانی، انداز زندگی تمہاری ہو کہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے طریقہ کے اوپر ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کی آواز میں نے ادب یہ رکھا ہے، اس کے کردار میں نے فرض یہ رکھا ہے، زندگی اس کی طرح اور اس کے آگے چلنے کی، اس سے آگے بڑھنے کی اور اس کی آواز ذیشان سے اپنی آواز کو بلند کرنے سے باز رہو، ورنہ میں تمہارے وہ اعمال جو تم کر چکے ہو برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ اور اسوہ حسنہ کے لیے خبر تو دی ہے قباء مسجد کے عباسیوں، لیکن رب ذوالجلال نے 3 شرطوں کے ساتھ، 3 خوبیوں کے ساتھ اس بات کو مزین کر دیا ہے۔ محمد رسول ہے بلا شبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات میں مردوں میں باپ کسی کے نہیں ہیں، لیکن آخری پیغمبر ہیں، نبیوں کے رہبر ہیں، نبیوں کا جومر ہیں، نبیوں کا تاج ہیں۔ اور پھر اس پیغمبر کی شان میں تقدیس یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہاری طرز زندگی کہہ تو دیا، پھر آگے بات کر دی کن کی؟ کائنات کے جم غفیل کینے کی، ساری کائنات میں کلمہ پڑھنے والوں کی یا نہ پڑھنے والوں کی نہیں کی۔ فرمایا اس پیغمبر کی غلامی میں کون آئے گا؟ اس رسول کی تباہ اور نوکری میں کون آئے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تین کوالٹیوں والے، تین کوانٹٹی والے وہ لوگ جو میری ملاقات کا میں نے بھیجا ہے اپنے اس امر کے ساتھ، الروح من امر ربی، اور اس کے اوپر میں نے قدغن لگا دی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت ثم علینا ترجعون۔ جہان میں جاؤ گے ہمیشہ کے لیے نہیں، سانس ٹوٹ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، تمہیں پلٹنا پڑے گا، میری طرف آنا پڑے گا، بھیجا میں نے ہے، بلا بھی میں لوں گا۔ کائنات کے کسی بادشاہ کا منکر ہو، اس کا مد مقابل ہو، جنگلوں میں چھپ جائے، شہروں میں آبادیوں میں پناہ لے لے، ہو سکتا ہے وہ بادشاہ سے چھپا رہے۔ لوگوں، جو تمہارا رب ہے، جس کی شان، جس کا مقام اور جس کا انداز حی القیوم بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بھی ہے، جس کا کائنات کی قربت کے حوالے سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے چھپ نہیں سکتے ہو، اس سے لک نہیں سکتے ہو۔ کائنات کی تھانگرائیوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، لاہوریو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سونے کے، لوہے کے، پتھروں کے جس طرح ہو سکتا ہے فلاد ہو، سیسا پلائی دیواریں بنا کے چھپ جاؤ، جس میں ہوا نہ جا سکتی ہو وہاں بھی تم چھپ نہیں سکتے، وہاں سے بھی تمہیں اپنے خالق کی طرف بلا لیا جائے گا، موت سے بچ نہیں سکو گے۔ اور موت کے مسافر پھر اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی تقدیس میں، ان کی عظمت میں، بات ماننے میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب کے ماننے والوں مرضی کی زندگی بسر کر کے، قرآن بھی ٹھیک ہے، جہان بھی ٹھیک ہے، رب بھی داتا ہے، اور قبر والا بھی مشکل کشا ہے، حاجتیں رب بھی پوری کرتا ہے، دولے شاہ بھی تو کسی سے کم نہیں ہے۔ اور عقل کے آندھو، رب نے تیری اس سوچ کو، رب ذوالجلال نے مرضیاں کرنے والے زندگی موج کی ہے، جوانی مستی کی ہے، یہ دنیا میں جوانی مستانی کے ساتھ اور منمانی اور مرضی کے ساتھ بسر کرنے والا نہ مسلمان ہے، نہ نبی کا غلام ہے، نہ رب ذوالجلال کا وہ ماننے والا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا مقام اللہ کا ملحقین کا توحید میں مرتبہ۔ کائنات کے لوگوں، لا مانیہ لما عطیتا ولا موتیا لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کائنات کی طرف پلٹ جاؤ، امریکہ و افریقہ، روس اور اقوام متحدہ کی طرف، عوانہ نے، سٹیٹ کے حکمرانوں، صدروں، وزیروں، جنرلوں، مشیروں اور گورنروں، وزیر اعلیٰ ہو، آؤ جہاں بھی اس کو چھوڑ کر تم زمین کو ذلیل کرو گے اور اپنی زمین کو جھکاؤ گے اس کی طرف جو نہ کچھ دینے والا بلکہ محبوب نے نمازیں 5 فرض ہیں سکھلا دیا۔ کاش تو نماز وہ پڑھتا ہو جس نماز سے تغیر وہ آ جائے جو قرآن نے کہا ہے
کہ نماز برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز شرک سے روکتی ہے، نماز مصطفیٰ کی گستاخی سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، پھر کائنات میں ظالم نہیں رہتا، پھر کائنات کا وہ ٹھگ نہیں بنتا۔ سمجھ کے سوچ کے پڑھتا کیسے ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز میں ایسے آتا ہے جیسے موبائل میں قرآن ہو، کیمرے میں قرآن کی تصویر ہو، وگرنہ اگر مصطفیٰ کے طریقے پہ پڑھی ہوئی نماز ہو اور جس کو پتہ ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، خالق کون ہے جس کی شان تقدیس یہ ہے، اور تو پھر نماز کے بعد کائنات کی جبینوں کو دیکھتا ہے، کائنات کی مکینوں کو دیکھتا ہے، کھڑے ہوئے طاقتور ان لوگوں کو دیکھتا ہے، پڑے ہوئے قبروں میں مزاروں میں سوئے ہوئوں کو جا کے کہتا ہے لیلہ ککڑتے دے دے پتر، شرم نہیں آتی؟ نماز رب کی پڑھتا ہے اور نظر و نیاز مدد غیر سے مانگتا ہے۔ اتنا گیا گزرا آج کا مسلمان، جہالت کا مجھے وہ دور یاد رہا ہے جب حبیب نے اعلان کیا تھا، کائنات کے لوگوں حرم کا گلاب پکڑ کے کہتے ہیں، میں اللہ آپ کو لے جائے موقع دے، تربیت کی کمی، مرضی کا دین، مرضی کا اسلام یہ حق نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، رات کا ٹائم ہے، قبولیت کا وقت ہے، سحری اور سمائے جو فجر ہے اس کی آمد ہے، اور پاکستان کا جاہل، پاکستان کا مولویوں کے ہاتھے چڑھا ہوا، پیروں کی تربیت میں پڑا ہوا غلاف کعبہ کو پکڑتا، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، داتا پت دے دے، داتا روٹی دے دے، اور عقل کے اندر بدھ ہے، اگرچہ آستینوں میں تیرے صدا کہاں سے آئے، لا الہ الا اللہ۔ ابن مسعود سے پوچھتا ہوں، کہتے میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن کو رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے اندر میرے صحابہ میں قرآن محمد پہ نازل ہوا، جبریل لے کے آیا، اس کی تفسیر، اس کا قاری جس انداز میں رب نازل کرتا ہے پڑھنے والا ہے تو وہ بکریوں کا چرواہا عبداللہ ابن مسعود ہے، اور اس کی تفسیر کا حق ہے تو ابن مسعود ہے۔ فرماتے ہیں ابن مسعود، میں محمد مصطفیٰ پہ درود اس لیے بھیجتا ہوں، ہائے کائنات میں مصطفیٰ نہ آتے تو اندھیرے رہتے، نبی محمد تشریف نہ لاتے، عورتیں پاؤں کی جوتی رہتی، بیٹیاں اور زندہ درگور ہوتی رہتی، پانی پینے پلانے والا طاقت کے نشے میں کسی کا حق اپنی طاقت کے ذریعے دبا کے رکھتا، مصطفیٰ آئے تو منظر بدلے، محمد مصطفیٰ آئے انداز بدلے، اور جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کس انداز میں کنید اور بانو تھی آپس میں ایسی کہ ماں جائی بہنیں ہو جیسی۔ مصطفیٰ سے پہلے کیا تھا؟ بیٹیوں کو درگور کرنے والے، آپس میں لڑ کر زندگیاں ضائع کرنے والے۔ 500 سال کے بعد میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ پڑھ رہا تھا، 900 سال کے بعد جب ایک خاندان دوسری نسل کے ساتھ سلو کی ٹیبل میں آتا ہے، قتل ہوئے اتنے، اجڑے گھر کتنے، بعد میں پنچایت اور اس کا کھڑپینچ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی، جھگڑا کس پہ ہوا تھا، تو کہتے کہ میرا گھوڑا پہلے آیا تھا، اس نے پانی پہلے پلا لیا تھا۔ صدیوں کی لڑائی، پانی کا قطرہ، جہالت کا انداز، اسی لیے حالی یہاں بول کے کہتا ہے
کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا پہلے بڑھانے پہ جھگڑا، گویا یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، صبح و شام چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، خوف سماعت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی وہ شوہر کے تیور، زندہ گاڑ آتی تھی اس کو وہ جا کر، گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی، یہ جہالت تھی۔ مصطفیٰ آئے، رسول اللہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ ابن مسعود کہتے اس سے پہلے میں سفر پہ جا رہا تھا، بیوی نے ساز و سامان دیا، جنگل سے گزر کے دوسری علاقے میں شہر میں جانا تھا، کہتے میرے پاس سامان ہے تجارت کا، میرے پاس کھانا پینا بیگم نے دیا، اور میں نے ایک الہ بھی پوجنے کے لیے ساتھ رکھ لیا۔ لوگوں بات سنو، تم ان سے کم تو نہیں ہو، دیکھنا بات سمجھنے کی کوشش کرنا، تغیر آئے تجھے مبارک ہو، تو اڑا رہے پھر میرا قصور نہیں ہے، میں تو دائی ہوں دعوت دے کے چلا جاؤں گا، مصطفیٰ کا منبر ہے، اس کا حق یہ ہے کہ میں تو پہچانے کے لیے آیا ہوں، منوانے کے لیے لاہوری ضدیوں اور قبا مسجد کے کینہ پرورو، اللہ کی قسم میرا رب کے دربار میں معاملہ اتنا ہوگا، ریاض الظہیر تو نے حق پہنچایا کہ نہیں، منوانا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عبادت خدا بزرگ توئی جس کی شان تقدیس ہے، اللہ کے بعد مصطفیٰ کی شان ہے، اس کو بھی کائنات کا رب قرآن نازل کر کے، اور ضدیوں یہ بات اللہ کے پیغمبر کے اوپر قرآن بنا کے، انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مصطفیٰ محمد سن رنجیدہ ہوتا ہے اور غم زادہ ہو جاتا ہے، حرص ہے رسول اللہ کی امتیوں کے لیے، کائنات میں آئے تو جنت کا وارث بن جائے، جا جا کے پیارا غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جا میری قربان ان پر، اربوں درود اور خربوں سلام ان پر، اللہ نے اتارا ہے یہ قرآن جن پر، ان کو میرا سلام، ان کو میرا، اور لوگوں آؤ نبی کے آنے پر بھی لوگ ضد میں تھے، بات نہیں مانتے تھے، اور اللہ نے محبوب کی غم کی اس موقع پہ جب اپنے بھی نہ مانے بیگانے بھی نہ مانے، جب طائف کی بستیوں میں حق کہنے والے پہ پتھر برسائے جائیں اور خون کی وہ میرے پیغمبر کی تصویر، سر سے چلتا خون پاؤں پہ جم جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں لوگوں نبی خطیب ایسا ہو، مولوی ایسا ہو، مدرس ایسا ہو، جسم خون سے جاری ہے، اللہ کی طرف سے نہیں، فرشتے آئے جاؤ طائف کا منظر ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، یہ پہاڑ ہے وہ پہاڑ ہے، میں نے دیکھے ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے طائف میں لے جائے، مصطفیٰ کی وہ رحف الرحیم کا منظر دکھائے، فرشتہ کہتے عذاب آئے، بارش برسا دوں، ان کو ڈبو دوں پانی میں، اور ہواؤں پتھروں کو حکم دوں یہ ان کو پیس کے رکھ دیں، پہاڑی ادھر سے آئے ادھر سے آئے، ان کا قیمہ بن جائے۔ لوگوں مصطفیٰ نے فرمایا تھا ان کو پتہ نہیں ہے میرا مرتبہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے میری دعوت میں چین سکون کتنا ہے، مرتبہ عظمت عظیمت کتنی ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ دعا کر دی اللہ ان کو نہیں پتا محمد مصطفیٰ کی تقدیس کا، اس کی نسلوں کو بتا دو۔ میں طائف میں جب فرسٹ ٹائم گیا میں نے دیکھا ظہر کا ٹائم نہیں ہے، 12:30 کا آدھا گھنٹہ ظہر کی نماز سے پہلے میں طائف میں زندگی میں جب پہلی دفعہ گیا، انٹری ہے میری، اور میں مسجد کی طرف چوک میں جا رہا ہوں۔ لوگوں مصطفیٰ کی
وہ کریمی والی دعا میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، جو پتھر برسانے والے تھے ان کے لیے مصطفیٰ دعا کرتے ہیں، اذان ہوتی نہیں ہے، مسجد کا تالا کھلتا ہے، میں دیکھتا ہوں عرب میں لوگ چولا پہنتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا پاؤں تک ہوتا ہے، ٹخنے ننگے نہیں ہوتے۔ میں نے طائف میں دیکھا ایک جوان آتا ہے، دوسرا آتا ہے، جگہ بعد دیگرے جوان پہ جوان آ رہا ہے۔ عربوں کی داڑھی تم نے دیکھی ہوگی، ٹھوڈی پہ داڑھی ہے، کترانے والے، جبے لمبے پہننے والے۔ طائف کا منظر دیکھا تو اللہم صلی علی محمد میری زبان سے جاری ہوا اس بات کے طائف کا جو بھی جوان آ رہا تھا اس کا چولا، اس کا کرتا موٹی پنڈلی تک اوپر تھا۔ یہاں رسول اللہ نے بتایا اس کی داڑھی مصبہ پوری تھی، شی جوان ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے۔ طائف کی اذان ہوتی نہیں ہے، مسجد جم غفیل کا منظر پیش کرتی ہے۔ پھر میں نے کہا دعا مصطفیٰ کی قبول رب کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں بات بتا دی ہے، اس رؤوف پیغمبر کے ماننے والوں مرضی میں اور اپنی منمانی میں، اپنی مدہوشی میں زندگیاں بسر کرنے والوں، تجارتیں کرنے والوں، رشتہ داریاں کرنے والوں، مسجدوں کا نظام اپنی مرضی سے چلانے والوں، سنت کو مدرسوں میں اور اپنے اداروں میں مرضی کا دین بیچنے والوں، ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، وگرنہ اللہ کے دربار میں پیشی میری بھی ہوگی، پیشی تیری بھی ہوگی۔ اللہ پوچھنے والا مجھ سے مالک پوچھے گا بتا تو نے حق بات بتائی، میں تو نعم میں گونگا شیطان نہیں ہوں، عادی خطیب نہیں ہوں، میں خوف کسی کا زمین پہ اپنے دیدے پہ حکمرانوں سے لے کر انتظامیہ والوں سے لے کر میرے دیدے میں لومۃ لائن رب کے سوا کسی کا ڈر اس لیے نہیں ہے۔ جو محمد کی بات ہے، جو رسول اللہ کی بات ہے، اس میں پہچانے والے کا کریکٹر یہ ہے کہ خباب سولی پہ لٹک کے کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور مصطفیٰ نے سکھلایا کیا ہے خدا کو ملانا، مصطفیٰ نے سولیوں پہ چڑھ جانا، توحید کا اعلان کرنا، بال اور اپنے آل و اولاد کو مال و متاع کو قربان کر کے کہنا مال مانگو تو مال حاضر، جان مانگو تو جان حاضر، انکار اگر سنو زبان سے میری تو کٹوا دو گردن میری۔ پھر منظر کیا پیش ہوتا ہے، جن کے حصے میں ہدایت ہوتی ہے مصطفیٰ ان پہ خوش ہوتے ہیں، کمزور ہیں، ہدایت والے ہیں، اسلام والے ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، رب کی توحید کے ماننے والے ہیں، قبلہ و کعبہ اور نزول قرآن کو ماننے والے ہیں تھوڑے کمزور 313 مد مقابل میں مرضی کرنے والا، من مانی کرنے والا، او سردار وہ بادشاہ جو مصطفیٰ کی بات نہ مانے، رب کو معبود نہ مانے، رب سے پہلے آئے ہوئے کے لیے عقیدہ اس کا یہ بھی ہے ہاؤلا شفاء من عند اللہ، ہم ان بتوں سے نہیں مانگتے، ان کے ذریعے مانگتے ہیں۔ بت کس کا ہے؟ ابراہیم کی تصویر ہے علیہ السلام، آدم کی تصویر 360 میں اور انبیاء کی اور تصویریں بنا کے وہ کہہ دے وہ ہماری سنتا نہیں، تمہارے لیے ہماری تمہارے آگے تمہاری درگاہ ہم بنا نہیں سکتے۔ مصطفیٰ نے یہ بات لاہور والوں میرے رب نے قرآن نازل کے کر مصطفیٰ کے اوپر نزول قرآن کے ذریعے بتا دیا نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، جو تیری جان رگ ہے، تیری جان رگ میں ہے، اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ صحابہ نے کہا آواز اونچی ہے، پہاڑوں پہ چلیں، رب کو منانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مصطفیٰ ان کو بتاؤ میں تو تمہارے قریب ہی ہوتا ہوں، تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم مجھ سے تنہا ہو نہیں سکتے، تم مجھ سے چھپ کے نیکی کر نہیں سکتے، جہاں نیکی کرو گے اجر کے انبار لگا دوں گا، جہاں گناہ کرو گے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ سخت ہے، میں پکڑ لوں گا۔
گناہ کرنے میں، نیکی کرنے میں۔ اللہ کا رب ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر دل میں اللہ کا خوف، محمد مصطفیٰ کی محبت ہو، رب کعبہ کی قسم آنے والا آتا ہے اور مصطفیٰ سے کلمہ پڑھنے کا شوق فرماتا ہے، کہتا اللہ کے نبی مجھے عادت ہے، عادی ڈاکو ہوں، چور ہوں، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اجازت دے دو۔ کہا جا تجھے اجازت ہے، میرے غلاموں کو مکے میں ستایا جاتا ہے، میرے غلاموں کو مکے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، چوری کر کے لے کے آؤ، ڈاکہ مار کر میرے ان صحابہ کو ان کو آزاد کروا کے لے کے آؤ۔ صحابی جاتا ہے، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، تو مصطفیٰ کا غلام کیسا، تو اسلام کا اسلام لانے والا مسلمان کیسا، تو رب کا غلام اس کی توحید ماننے والا کیسا۔ صحابی کلمہ پڑھ گئے، مکے کی گلیوں میں جہاں جہاں وہ نبی کے یار گرفتار ہیں، سرداروں کی جیلوں میں لے کے نکلا۔ رات کا ٹائم ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، ہمارے قیدی رات کو جیلیں توڑ کے نکل جاتے ہیں۔ آج رات ہے، چاندنی رات ہے، نبی کا غلام مکے کی گلی میں اپنے ساتھ ان قیدیوں کو لے کے نکلا ہے۔ پیچھے سے آواز نام لے کے پکارنے والی عورت کی نسوانی آواز ہے، کہتی ہے رک جا، کہتے ہیں رک رک، وہ کہتے ہیں نہیں میں رکتا، باغی پکڑا ہاتھ، کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو میرا دیوانہ تو عاشق تھا، میں تیری محبوبہ ہوں، حسین و جمیل ہوں، تو میری طرف لین مارنے والا، میری طرف پیغام بھیجنے والا، میں تیری بات نہیں مانتی تھی، آج میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، تجھے بلا رہی ہوں۔ رات تنہائی کی ہے، چاند نکلا ہوا ہے، منظر بڑا اچھا ہے، میرے سامنے آ، گھر سجا ہوا ہے، بستر لگا ہوا ہے، سیکیورٹی موجود ہے۔ اس نے ہاتھ ایسے کیا، نبی کا امتی ہو، نبی کا صحابی ہاتھ جڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتی کیا ہوا، تم میرے اوپر مرنے والا، کہا وہ کل کی بات ہے، آج کیا ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، آج میں نے ہاتھ مصطفیٰ کو لگا دیا ہے، جو ہاتھ محمد کے ساتھ لگ جائے وہ غیر کے ساتھ لگ نہیں سکتا ہے۔ ایسے ہی زمین ان کو عظمتیں نہیں دیتی، ایسے ہی فرشتے ان کی نوکری میں نہیں آتے تھے، ایسے ہی دریا ان کے حکموں پہ چلتے رکتے نہیں تھے، کیونکہ ان کی اپنی مرضی اس دیدہ میں، اس زندگی میں شامل نہیں تھی۔ ان کا انداز تو یہی تھا، اللہ تیری مرضی کے لیے، تیرے دین کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، ابن مسعود کہتے ہیں بیوی آئی اور میرے ساتھ سامان ہے، جنگل میں جاتا ہوا میں، میرے ہاتھ سے وہ میرا علاج تھا، سفر لمبا تھا، گر گیا، گم ہو گیا۔ لوگوں، اسلام مصطفیٰ کا مقام، دین اور غیر دین، قرآن اور غیر قرآن، اسلام اور غیر اسلام، اس میں تمیز کرو، فرق کرو۔ محمد فرق بین الناس، قرآن کیا ہے، اللہ کا قرآن فرق کرنے کے لیے آیا، یہ حق اور سچ میں، شرک اور بدعت میں، آقا اور مالک میں، عابد اور معبود میں، ساجد اور مسجود میں، یہ فرق کرنے کے لیے آیا۔ اگر تم یہ فرق نہیں کرو گے پھر تم مسلمان نہیں، پھر تم وہی ہو جو مرضیاں دل میں آیا تم نے کیا، پھر رب نے بھی تمہیں تمہاری سپرد کر دیا، پھر تم اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے، تم دنیا کی عزت کا سما نہیں ہو، دنیا میں ذلت کا سما ہو۔ پاکستانیوں انویسٹمنٹ میں کمزور ہو، پاکستانیوں تمہاری معیشت کمزور ہے، اور دنیا میں تمہارے نام پہ جہاں کی بکنے والی چیز، میں نے غیر ملکوں میں جا کے دیکھا ہے، چیز پاکستان کی ہے، مارکا کسی اور ملک کا لگا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تیرا نام، تو اپنا نام بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تیری عزت کو
ذلت میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ آؤ جنہوں نے اپنی عزتیں، اپنے مال، اپنے صبح و شام، اپنی کائنات کے نظام کو مصطفیٰ کے ساتھ نتھی کر دیا، جوڑ دیا اور ساتھ میں لا کے چلے۔ مصطفیٰ کا پیغام، اللہ کے پیغمبر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا، ہر ایک کے لیے نبی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس میں تین کوالٹیاں ہوں، میری ملاقات کا شوق ہو، مریں گے رب کے دربار میں حساب دینا ہے، سوال و جواب ہوں گے میرے سامنے آنے کا، اور میرے سامنے اس کا جواب کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور پھر اس کی زبان پہ بک بک نہیں ہوتی، گانے نہیں ہوتے، غیبتیں نہیں ہوتی، گالیاں نہیں ہوتی۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وہ رب کے دربار میں زندگی بسر کرنے والا اپنی زبان کو رب کے ذکر سے منور رکھتا ہے، کبھی درود مصطفیٰ پہ، کبھی تقدیس رب کی، کبھی تعریف رب کی، کبھی معافی مانگتا ہے، کبھی استغفر اللہ کی تسبیح، کبھی سبحان اللہ کا ذکر، کبھی اللہ اکبر کا، اپنی زبان کو فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جن میں تین خوبیاں ہوں، ذاکر ہو، آخرت پہ مرنے کا یقین ہو، میری ملاقات کا شوق ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کا نمونہ وہ مانے گا۔ بات یہی سمجھ آئی، نہ ملا سے بگاڑی، نہ شیطان سے کبھی، دن کو مسجد میں رہے، رات کو میں خانے میں، اور زندگیاں بسر بیت گئی ہیں تمہیں، اور اللہ کے نبی کے بعد، صحابہ کے بعد، تابی تبا تابی کے بعد، اولیاء الرحمن کے بعد، محدثوں اور علماء کو بتاتے ہوئے تم مرضی چھوڑتے نہیں ہو۔ اللہ کا دین، مصطفیٰ کی شان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہالت کی بات انداز وہ۔ ابن مسعود کہتے میرا الہ گرا، ٹھاک کر گرا، میں اس کو ڈھونڈتا رہا، ملا نہ، سفر ختم نہ ہوا، جی چاہا عبادت کروں، رب پاس نہیں تھا، رب پاس نہیں تھا۔ کہتے میری بیوی نے ایک ستوؤں کا الہ بھی مجھے بنا کے دیا تھا کہ کھانا ختم ہو گیا، کہتے پھر میں چلتا رہا، راستہ مکمل نہ ہوا، الہ بھی گم ہوا، اور میرے پاس ایک ہی چیز جو ستوؤں کا رب بیوی نے بنا کے دیا تھا، کہتے وہ میرے پاس ہے، اب بھوک بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، پہلے میں اس کو پوجتا رہا، اپنے ستوؤں کے الہ کو، آٹے کے الہ بنے ہوئے بت کو، پھر مجھے بھوک نے ستایا، میں نے اپنے الہ کا ایک لیگ پیس لیا اور اپنے الہ کے وہ گردن کے اپنے الہ کو پورا کھا لیا، سفر ختم نہ ہوا، اب بھوک بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ کہتے ہیں مجھے پیشاب آیا، میں نے پیشاب کیا، مٹی کے اوپر پیشاب کی سیدھی ڈیری سے میں نے اس مٹی سے اپنا الہ بنا کے سر اس کے آگے رکھ دیا، جب محمد نبی بن کے نہیں آئے تھے۔ اور انسان بیت اللہ میں بیٹھ کے ابن مسعود کائنات مل کے نفع دینا چاہے، محمد کا رب نہ چاہے نفع نہیں ہوگا، دنیا مل کے عزت سے روکنا چاہے، عظمت سے روکنا چاہے، محمد کا رب دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ لا مانیاں، اور تجھے تو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، تجھے تو پتہ نہیں تو نماز میں پڑھتا کیا ہے، بات کے ذکر کا کیا کہوں، تو آؤ آج رمضان چلا گیا ہے، تیری یہ مسجد خالی کیوں ہے؟ آنے والا صبح سے اٹھا ہوا ہے، ابھی جوتیوں کے پاس پہنچتا ہے، لیٹ آ رہا ہے اور سوئی کے اوپر نظر رکھ کے کھڑا ہے، خطیب نیچے اترے، میں بے شک بازار میں ابھی ہوں،
لوگوں درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ۔ اللہ کے قرآن نے یہ بات میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا نام قرآن میں لے کر آمنو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بات مثبت ہے، اللہ کا آرڈر ہے، ادخلوا۔ اس آیت کے دو جز ہیں، ایک مائنس ہے ایک مثبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثبت کیا ہے؟ لوگوں ایمان کے بعد مرضی چھوڑو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورا اسلام کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پورا اسلام کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر والناس۔ پورا اسلام کیا ہے؟ مانا علیہ واصحابی۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کا طریقہ اسلام کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے، اس کو پوچھ کے چلو۔ اور آگے کیا فرمایا مائنس میں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ لوگوں اس کام کا میں رب حکم دیتا ہوں، لاہور والو اور سنو، خدا کی قسم ادخلوا، اللہ فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کیا نہیں کرنا؟ شیطان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ کیوں نہیں ماننی؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں رب ہوں، رحمان الرحیم ہوں۔ شیطان کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اوپن دشمن ہے، اس کی نہ مانو۔ اور آج کیا ہے؟ عید الفطر ہے، شوال کا چاند چڑھتا ہے، مسلمان عورت ہے ابھی روزہ رکھنے والی، بازار میں برسر بازار غیر کو ہاتھ دے کے چوڑیاں چڑھوا رہی ہے، غیر کو چاند رات منانے والی، دیوس اس کا شہر بازار میں لے کے جانے والا نبی کی سیرت کی دجیاں اڑا رہا ہے۔ اور ہے کون؟ سیام قیام کرنے والی، روزے رکھنے والا۔ لوگوں مرضی کا نام دین نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی الصیام، لوگوں رمضان میں داخل ہو جاؤ، یہ گھوڑے چھوڑو، لوگوں رمضان میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنی 5 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا تھا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد بلا غیر اطاعت کے حقدار ہیں، اور اس نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان گیا، مسجد کی رونقیں گئی، اور رمضانی نمازیوں اور رب کے دربار میں کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی زندگی کیسی ہے اور آج میری زندگی کیسی ہے؟ صحابہ اور قرآن کس طرح مانتے ہیں، آج میں اور تو قرآن کو کس طرح مانتے ہیں؟ قرآن کی آیت اترتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں خطبہ جمعہ ہے، انگوٹھی سونے کی پہنی ہے، آقا فرماتے ہیں تار دو۔ مصطفیٰ کے سامنے ایک بولنے والے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کھڑا صحابی بیٹھ جاؤ، اور میں پڑھ رہا تھا حدیث میں، جمعہ ختم ہوا، لوگ باہر نکلے، اور اب دہدا اپنی بکریوں کے واڑے میں بیٹھے ہوئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مصطفیٰ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں اپنی بکریوں کے واڑے میں تھا، میں وہیں بیٹھ گیا، اور انگوٹھی سونے کی پہنی سے ابھی۔ آقا فرمایا پھینک دو، پھینک دی۔
صحابہ نے کہا لے جاؤ بیوی کے لیے، کہا نہیں، جس کی تشبیہ رسول اللہ نے نار کی دی ہے، سونے کی گوٹھی مرد کے اوپر حرام ہے، میں پہن نہیں سکتا، اور مصور کھینچ و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم پیغمبر ہو، ادھر گردن کٹائی ہو، تیرا اور میرا عید کا مسئلہ اصل کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، عید اس کی ہے جس نے رمضان کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے رمضان گیا پاک ہونے والا پھر گناہوں کی دلدل میں چلا، اس کا صیام قبول نہیں ہوا، اس کا قیام قبول نہیں ہوا، جس کا قبول ہوا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق 11 مہینے بسر کرے گا، مصطفیٰ کی غلامی میں بسر کرے گا۔ اگر مرضی میں آیا پھر فکر ہے، بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو اتباع پسند ہے، اللہ کو تیری اپنے ساتھ حب محبت پسند ہے۔ لوگ وجہ میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ایسے نہ بنو، ایسے بنو جیسے مصطفیٰ نے یہاں کر دیا گرم، گرم آ گیا وہ، یہاں کر دیا نرم، نرم آ گیا وہ۔ کہانت کی رسمیں مٹا دینے والے، جہالت کی بنیادیں گرا دینے والے، عظمت ان کو کتنی ملی تھی، بل یہی قرآن تھا۔ عائشہ و حفصہ کی زبانوں پر بہادر اسی کو رکھتے تھے، ہمیشہ اپنی جانوں پر۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا۔ اہل القرآن بنو، اہل السلام بنو، مصطفیٰ کے سچے غلام بنو۔ جب تم غلامی میں ہوگے کائنات کے آقا بن جاؤ گے۔ اللہ ہم میرے مجمع کے اوپر رحم فرما، اللہ ان کی زندگیاں برکت والی، ان کی اللہ زندگیاں لمبی صحت والی عطا فرما کے اپنے محبوب نبی کا سچا غلام بنا کے اللہ جو تجھے بندے پسند ہیں ان میں شامل فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہدایت تیری طرف سے آتی ہے، اللہ ہم بے ہدایت تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ دنیا کے مال کی عزت وقت نہیں ہے، وقت ہے تیری جنت کی، وقت ہے تیری محبت کی، وقت ہے تیرے نبی کی غلامی کی۔ اللہ وہ وقت والی ہمیں غلامی مصطفیٰ کی عطا فرما، وہ وقت والی اللہ اسلام اور قرآن سے ہمیں محبت عطا فرما۔ وما توفیق